السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار افتی، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، آج جو دلدوز کرائم سٹوری میں کہوں گا جو سنانے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ساڈا کیے جا رہا تھے جاہل لوگ نے، دیکھو جی انہیں بہت برا کیتا۔ نہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس پر پوری قوم کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہمارے گرد ہو کیا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک 22 سالہ نوجوان نے اپنی محبوبہ کو، جو کہ 5 بچوں کی ماں تھی اور کسی کی بیوی تھی، یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ جی ہاں، گجرات کا یہ واقعہ ہے، اور یہ 22 سالہ نوجوان مزدوری کرتا تھا، اور جس گھر میں یہ کام کر رہا تھا اس کے ساتھ والے گھر میں ایک خاتون تھی جس کے 5 بچے تھے، جس کا میاں مری میں کوئی کام کیا کرتا تھا۔ اس نے اس خاتون کو ٹریپ کیا، ٹریپ کرنے کے بعد اس سے تعلقات پیدا کیے، اور یہ کہتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جی عورت نے بے وفائی کی۔ بے وفائی ایسے کی کہ اس عورت نے فون پر دبئی میں موجود کسی لڑکے سے بات چیت شروع کر دی تھی، اور اس لڑکے کے مطابق یہ اس عورت کی بے وفائی تھی۔ اور اس کی ذہنی حالت کو یہاں سے چیک کریں، یہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو اس کو قرآن پاک پہ حلف لیا تھا، اس سے ہاتھ رکھ کے کہ تو میری ہے میں تیرا ہوں، ہم دونوں بے وفائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس نے اس سے حلف یہ بھی لیا کہ یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گی اور پردہ کرے گی، برقع پہنے گی۔ اس سلسلے میں اس نوجوان نے اس عورت کو برقع بھی دلوایا تھا۔ یہ مارنے کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اس سے جب کہا کہ تم نے بے وفائی کی ہے تو اس نے کہا نہیں، اور اس نے کہا تمہاری قسم میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ یہ شخص، اس لڑکے کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس لڑکے نے جیمز بانڈ کی طرح اس لڑکی کا ڈیٹا نکلوایا، آئی ڈونٹ نو کیسے نکلوایا، بقول اس کے۔ پھر یہ شخص گجرات میں اس لڑکے کے گھر گیا جو دبئی میں تھا، اور اس کے گھر والوں کو بتایا جی کہ میں ترکی سے ڈپورٹ ہو کے آیا ہوں اور آپ کا بیٹا میرا دوست ہے، صرف معلومات اکٹھی کرنے کے لیے۔ ڈیٹیکٹیو کی طرح اس نے یہ سارے ریکارڈز نکالنے کے بعد اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ پہلے اس نے ایک کٹ لگایا اس کے گلے پر، اور وہ لڑکی نہیں مانی، دوسرا لگایا، تیسرے پہ وہ مان گئی کہ میں نے صرف بات چیت کی ہے فون کے اوپر، وہ بھی اپنی بہن کے کہنے پہ، اور اس نے اس بات پہ اس کو ذبح کر دیا۔ اور اس شخص کا یہ بھی کہنا تھا کیمرے کے آگے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اب مجھے چاہے پھائے لگا دیں۔ اور ویری فلمی انداز اس کا یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ میں نے اس کو پہلے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد مطلب اس کو زخمی کرنے کے بعد میں نے اس کے خاوند کو کال کی کہ میں اس کو مار آیا ہوں، تو بچا سکتا تو بچا لے، اور خاوند اس وقت مری میں موجود تھا۔ اس کے بعد یہ لاہور آیا، اپنے پیر خانے حاضری دی، اور واپس جا کر بقول اس مجرم کے اس نے گرفتاری دے دی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک 22 سال کا نوجوان جو پردے کا اور نماز کا بڑا خیال کر رہا ہے، لیکن وہ یہ خیال نہیں کر رہا کہ وہ تو خود خیانت کر رہا ہے کسی کی امانت کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے جی کہ پنجابی فلموں کی طرح کہ میں نے اپنے مرشد خانے حاضری دی اور گرفتاری دے دی۔ مطلب اس 22 سالہ بچے کا تعلق ایک مرشد خانے سے تھا، اور اس کے مرشد اس کی باطنی، روحانی اور دنیاوی تعلیم نہیں کر سکے۔ دوستو، اس واقعے کو سننے کے بعد میں نے کوئی نام اس لیے نہیں بتایا اس مجرم کا کہ میرا مقصد اس مجرم کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، اس کرائم کو جو ہمارے گرد ہو رہا ہے، اس سوچ کو پنپنے سے روکنا جو ہمارے ارد گرد پروان چڑھ رہی ہے۔ اس طرح کے فضلہ ذہن کے نوجوان 2021 میں اگر پیدا ہو رہے ہیں تو ہم اس کو یہ کہہ کر نہیں دامن چھڑا سکتے کہ لعنت بھیجو جی ایتے میں نے بڑی گھٹیا حرکت کی تھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیر خانہ فیل ہو گیا اس بچے کی ٹریننگ میں، اور اس بچے کو یہ نہیں پتہ، اس نوجوان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ تو خود خیانت کر رہا ہے، کسی کی بیوی کے ساتھ اس کو ٹریپ کرنا اور تعلقات رکھنا، یہ تو خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر وہ اس کے اندر ایک اپنی پازیٹیونس بتا رہا ہے جی کہ میں نے اس کو تلقین کی نماز کی، اور میں نے نماز کی طرف اس کو لگایا، میں نے اس کو برقع خرید کے دیا کہ تم پردہ کیا کرو۔ واٹ از دس نان سینس؟ ایک شخص اس قدر نہ جاننے والا ہے، اس قدر ان پڑھ اور جاہل
2021 میں پیدا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد ہماری سوسائٹی کے اندر. یہ گجرات کا واقعہ ہے. تو دوستو اس واقعے کو بیان کرنے کا اکثر مقصد یہ تھا کہ میں 3 دن سے بہت تکلیف میں تھا جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی, اور مجھے بڑا افسوس تھا اور میں بڑی تکلیف میں اس لیے بھی تھا کہ اس سب کا ذمہ دار میری سوسائٹی بھی ہے اور میں بھی ہوں. تو ہمیں اپنے ارد گرد پیدا ہونے والے پنپنے والے بچوں کو سپورٹ کرنی ہے. یہ ہماری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ارد گرد جو نوجوان پروان چڑھ رہے ہیں ہم ان کی تعلیم کے لیے ان کو اچھا اور برا صحیح اور غلط بتانے کے لیے ہم آگے آئیں, نہ کہ اپنی کوٹھیوں کے اندر اپنے بنگلوں کے اندر ہم یہ کہہ کر بیٹھ جائیں لعنت بھیجیں یار یہ تو لوگ ان کی تو تقدیر بدل ہی نہیں سکتی. ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ یہی بچہ جس نے وہاں ایک نقصان کیا کہ یہاں ہمارے شہر میں کسی بڑی سوسائٹی کے اندر کسی بڑے علاقے کے اندر ہمارا بھی نقصان کر سکتا ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور آج سے ہم عہد کریں کہ ہم نیشن بلڈنگ کے لیے, کریکٹر بلڈنگ کے لیے, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, قوم کے بچوں کی تربیت کے لیے ہم ہر لمحہ تیار رہیں گے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.